اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ہن حل لہم ولا هم یحلونہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم آمنت بالله صدق الله العظیم۔ دوستو، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ پہلے حصے کا ذکر کل ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح کہ ذکر ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ کے اوپر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان جو شرطیں طے ہوئی تھیں، معاہدہ ہوا کہ مکے سے کوئی فرد مدینے میں آئے گا تو اے مسلمانوں تم اسے واپس کرو گے، اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکے میں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو جس وقت یہ شرطیں طے ہو گئیں، معاہدے ہو گئے، دستخط ہو گئے، تو اس کے بعد جو مکے سے مسلمان خواتین تھیں اور وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے خاوند کو، اپنے آقا کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئیں، تو اس وقت یہ آیت نمبر 10 نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ رشتہ داریاں منع نہیں کی تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے منع کر دیا کہ جو مسلمان عورت ہے وہ کافر کے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی، اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو مشرکین کفار کی عورتیں تھیں، مسلمانوں کے نکاح میں تھیں، تو ان کے لیے بھی حکم آ گیا کہ ان کو اپنے حرم کے اندر نہ رکھو، ان کو واپس بھیج دو، اور یہ تمہارے نکاح سے یہ بھی فارغ ہو گئیں۔ تو اس کا ذکر اللہ پاک نے کچھ کل ہوا، کچھ آج کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور پھر مشرکین کے درمیان پھر سال کے بعد عمرے کے لیے جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس قانون کے اوپر انہوں نے عمل کیا جو اللہ کا قانون تھا۔ اپنی خواہشات کو، کون ہے جس کا گھر ہنستا بستا بس رہا ہو اور اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو، بیوی کو اپنے حرم سے واپس بھیج دو، یہ تمہارے نکاح میں اس کو چھوڑ دو، جن کے بچے بھی ہوں، اور یہ چھوڑنا، یہ قربانیاں دینا بڑا مشکل ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ یار میں اسلام کے اوپر چل رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہاں اس ایسے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جتنا مرتبہ، مقام، عزت اللہ نے اسلام میں عورت کو دی ہے کسی معاشرے کے اندر نہیں دی۔ دیکھیے کہ وہ مرد بھی تو مسلمان ہے۔ ابو جندل حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جو معاہدہ ہو گیا آپ واپس مکے میں چلے جائیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پھر کیا کہیں گے ہمیں کہ ہمارا اسلام اتنا کمزور ہے؟ تو مردوں کو واپس بھیجا ہے، عورتوں کو واپس نہیں بھیجا۔ ان کی جانچ پڑتال کی ہے کہ واقعی یہ ایمان لے کر آئی ہیں
اور کسی مرد کے عشق کے اندر تو نہیں آ گئی، اور اس مدینے کی محبت کے اندر تو نہیں آئی، کسی مال و دولت کی لالچ پر تو نہیں ہے کہ ہاں کہ فلاں آدمی بڑا امیر ہے اس کے ساتھ جا کے نکاح کر لوں۔ تو فرمایا یہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب اللہ نے انہیں پایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فرمایا کہ جب تمہیں علم ہو جائے کہ یہ ایماندار ہیں اور ان کی گواہی سچی ہے، تو فرمایا فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو پھر کفار کی طرف واپس نہیں بھیجنا، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا لا ہنہ، یہ جو مسلمان خواتین ہیں، ہل اللہم، فرمایا یہ حلال نہیں کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے یہ حلال نہیں، ان کے نکاح سے یہ ختم ہو گئی۔ فرمایا ان کے نکاح سے جو حرم ان کا جو عقد تھا ان کے نکاح میں تھی، اب جس وقت انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، اب یہ ان کے نکاح کے اندر نہیں رہ سکتی، یہ ان کے لیے حلال نہیں۔ ولا ہم یحلونہن، اور نہ ہی مشرکین مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہے، نہ یہ ایماندار عورتیں ان کے لیے حلال ہیں۔ اب فرمایا کیا کرنا ہے، وآتوہم ما انفقوا، جو انہوں نے حق مہر ان کو دیا ہے۔ اب یہ دار اسلام کے اندر آ گئی، اور جو اسلامی ملک کا حکمران ہے، اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ پہنچی ہے کہ جو ان کا مہر تھا پچھلا، تو وہ بیت المال سے ان کو ادا کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حق مہر مشرکین مکہ کو واپس کیا۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا ولا جناح علیکم، یہ تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، ان تنکحوہن، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، اور جہاں اللہ کے نبی نے مناسب سمجھا ہے اور اس عورت کا نکاح حضور نے اپنے کسی صحابی کے ساتھ پڑھا ہے، تو فرمایا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، جب نکاح پڑھا جائے تو نکاح سے پہلے جو حق مہر ہے یہ ضروری ہے۔ فرمایا عورت کو دینا یہ حق مہر اس کا حق بنتا ہے۔ اذا آتیتموہن، اللہ پاک نے فرمایا جب یہ تمہارے نکاح میں آ جائیں تو ان کو حق مہر دینا تمہارے لیے ضروری ہو گیا۔ اذا آتیتموہن اجورہن، ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، جس وقت نکاح پڑھنے کے لیے، یہ تو دار اسلام ہے، الحمدللہ ہم اسلام کے اندر رہتے ہیں، اسلام کے مطابق ہمارے نکاح پڑھے جاتے ہیں، تو جس وقت حق مہر کا وہ ٹائم ہے پھر پوچھتے ہیں بھئی اس کا حق مہر کیا دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، بھئی خوش ہو کے دیں، اور اس بیوی کا حق ہے کلمہ پڑھا لیں، حجاب قبول ہو جائیں، لیکن جب تک خاوند حق مہر ادا نہیں کرتا وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اسی لیے حق مہر کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تو یہ مشرکین کی عورتیں یہاں مکے مدینے میں آ گئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے ساتھ جس کا نکاح پڑھا تو اللہ پاک نے پہلے فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، ان کا حق مہر دینا ہے، ان کی اجرت دینی ہے۔ اب جو کفار کی مشرکین کی عورتیں خواتین مسلمانوں کے نکاح کے اندر تھیں تو ان کو بھی یہ قربانی دینا پڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ، اور تمہیں بھی چاہیے، تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ اب ان کو نہیں روکنا، کفار کی جو بیٹیاں تمہارے نکاح کے اندر ہیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اب ان کو اپنی عقل سے فارغ کر دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے حق مہر ادا کیا ہے، جو تم نے خرچ کیا ہے، وہ ان مشرکین سے کفار سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے اور وہ تم سے مانگ سکتے ہیں، تم ان کو ادا کر دو۔ دوستو یہ دیکھیے مسلمان اور کافر کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے، اللہ کس طرح بتا رہا ہے کہ یہ حقوق العباد کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو حق مہر ہیں اور یہ ان کو ادا کرو، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہیں، اور انہوں نے خرچ کیا ہے، حق مہر دیا ہے، تو اب وہ ان کی بیویاں تمہارے نکاح کے اندر آ گئیں تو ان کا حق مہر جو انہوں نے خرچ کیا انہیں واپس کیا جائے۔ تو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور ان کی والدہ
سیدنا فاروق اعظم کی 2 بیویاں، آپ نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو سیدنا فاروق اعظم کو حکم ہوا کہ آپ ان دونوں کو طلاق دے دیں، تو آپ نے دونوں کو طلاق دے دی اور آپ مدینے میں آ گئے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپ نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کی زوجہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو حکم کیا ہے؟ اب ان کو طلاق دے دو، تو حضرت طلحہ نے اس کو طلاق دے دی۔ اسی طرح حضور کی آپ کی صاحبزادی لخت جگر سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو العاص کے نکاح کے اندر تھی، آپ نے اسلام کو قبول کیا، ابو العاص نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں آ گئی، تو اس کے بعد ابو العاص یہاں مدینے میں آ گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی پھر ابو العاص کو بھیج دی کہ ہاں تمہارا نکاح اسی طرح برقرار ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام قربانی مانگتا ہے اور پھر انعام ملتا ہے۔ یہ قربانیاں جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دی ہیں دوستو، کہنے کو بڑی آسان ہے کہ ہاں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، تو لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کرنا، آج ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے، کہ اگر جہاں مطلب ہے اور دنیاوی فائدہ ہے، ہم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اور مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی، ہنستے بستے گھر، کہ اللہ کا حکم ہے کہ چھوڑ دو اپنی بیوی کو، ہاں بھی چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور کاروبار کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا ہم نے کاروبار کو، اور دکان کو خالی کر دو، فرمایا خالی کر دیے، وطن کو چھوڑ دو، ہم نے وطن کو چھوڑ دیا ہے۔ کس کے لیے؟ اس اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور حضور کی اتباع کے لیے، اللہ کے نبی کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو سنت طریقہ ہے کھانے کا، کبھی ہم نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا، ہمارے نبی کس طرح بتاتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی طرف آنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کی طرف آنا چاہیے، اسی دین کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ذالک حکم اللہ، فرمایا یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کے حکم ہے۔ تو آج اللہ کے حکم کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ 5 وقت کی اذان ہے، کتنا عمل کرتے ہیں؟ شراب کو چھوڑنے کا اللہ کا حکم ہے، ہم نے کتنی شراب کو چھوڑا ہے؟ سود چھوڑنے کا اللہ کا حکم ہے، ہم نے کتنے سود کے چھوڑنے کے اوپر عمل کیا ہے؟ اور چغلی کرنا اللہ نے منع فرمایا، ہم نے کتنی پرہیزگاری کی ہے؟ تو اسی طرح اپنی نگاہوں کی کتنی پرہیز کی ہے، اپنی زبان کی کتنی پرہیز کی ہے، چلنے پھرنے کے اندر ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ذالک حکم اللہ، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو اللہ تمہارے درمیان بیان فرما رہا ہے، اور جو اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نام زندہ ہیں، آج بھی ان کی شانیں اسی طرح ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان کے اوپر راضی ہو گیا اور وہ بھی اپنے رب کے اوپر راضی ہو گئے۔ پھر اللہ یہ انعام عطا کرتا ہے، اللہ یہاں دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کے اوپر راضی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کے اوپر راضی ہے۔ تو واللہ علیم حکیم، اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے، اور جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جس وقت یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا اور اس کے بعد یہ اللہ کا قرآن آیا، یہ آیت آئی، آیت نمبر 10، اور پھر وہ رشتہ داریاں بھی ختم ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح پھر عمل کیا، صحابہ کو بتایا، مسلمانوں نے عمل کیا، اور یہ قانون تا قیامت کے لیے بن گیا۔ آج کسی مسلمان کی بیٹی کسی کافر کو نہیں دے سکتا، کسی مشرک کو نہیں دے سکتا، اور کسی غیر مسلم کے اندر نکاح نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان مرد کو بھی دوستوں کہ اہل کتاب اس وقت تھے جس وقت وہ کتاب کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مسلمان اتنا
اپنے آپ کو کہے کہ نہیں میں اہل کتاب کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، تو اللہ نے تو یہاں فرمایا ہے کہ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور جو تمہارے نکاح کے اندر مشرک عورتیں ہیں اور ان کو بھی اپنے نکاح سے چھوڑ کے واپس بھیج دو۔ تو جس طرح کا گھر کا ماحول ہوگا، جس طرح کی آپ کی بیوی ہوگی، اسی طرح کی پھر بچوں کی پرورش ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے نکاح کے لیے کسی منکوحہ کو چنو تو ان کی وہ سیرت، کردار اور دین کو دیکھو کہ وہ دین کے ساتھ کتنی سچائی کے اوپر عمل کرتی ہے، اس کی دینداری دیکھی جائے اور ان کی اسلام کے ساتھ محبت دیکھی جائے، وہ صوم و صلات کے اوپر کتنی پابند ہے۔ تو اسی لیے آپ کے خاندان، آپ کی نسل اسی کی گود میں چلنی ہے۔ تو اگر بیویاں نیک ہوں گی تو آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اور جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، اور آپ کو کتنی اللہ پاک نے پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے، اور اسی طرح حضور داتا علی حجویری، آپ کی والدہ کو اللہ نے کتنی طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور خواجہ غلام فرید گنج شکر والے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کی والدہ اور باجدید بستانی، ان کی والدہ کو دیکھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس وقت اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنا ہو، بیٹی کے لیے اچھا خاوند تلاش کیا جائے، اور بیٹے کے لیے بھی اچھی منکوحہ، اچھی بہو تلاش کی جائے، اور یہ خاندان آپ کا چلنا ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ جب اس طرح کی تمہارے گھروں کے اندر وہ خواتین آئیں گی، پاکیزگاہ آئیں گی، اور جو اپنے ایمان کے اوپر یہ شرط رکھتی ہیں کہ ہمیں کسی دنیا کی محبت نہیں، اور کسی مال کی محبت نہیں، کسی حسن کی محبت نہیں، ہم صرف اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزت بھی دی، ان کو مقام بھی دیا، ان کے نکاح بھی کیے۔ تو اللہ نے اس اسلام کے اندر، دین کے اندر جتنا احترام، جتنی عزت یہ قرآن دے رہا ہے، دین اسلام دے رہا ہے خواتین کو، آج مغرب کی خواتین کے اندر یہ ان کو مقام نہیں کہ آپ کے نکاح کے اندر آ گئی، وہ گھر کے اندر ہے، اور جو اس کا خاوند ہے اس کے اوپر نان نفقہ ذمہ داری، سب کچھ خرچے پورے کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور مغرب کے اندر خواتین بھی کما رہی ہیں اور خاوند بھی کما رہا ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اپنی اپنی ڈپٹی پہ جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو خواتین یہ سوال کرتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں کہ ہاں کہ ہمیں حق دینا چاہیے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، پتہ نہیں کہ وہ کون سی آزادی چاہتی ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو آزادی دے دی ہے، اس مکے سے نکال کر، مشرکین کے عقد سے نکال کے اور اسلام کے اندر داخل کر کے، اور تمہیں وہ مرتبہ مقام دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو واپس نہیں کیا، فرمایا نہیں، ان کے ہم نے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جو نکاح چھوڑ کے آئی ہیں ان کے لیے بہترین خاوند بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا کی ہیں۔ تو اس کے مطابق جو ہم عمل کریں گے دوستو، ہمارا نام دنیا کے اندر بھی روشن ہوگا، آخرت کے اندر بھی روشن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم